کتاب آواز سے میں ہوں ابو عبداللہ، اور ہم کنٹینیو کر رہے ہیں میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر نمبر 12، صبر، جنت کی بشارت۔ صبر کیسے کیا جائے؟ صبر کرنے کے لیے پہلے یہ تصور اور نیت کی جائے کہ میں اس ذات عالی کی خاطر صبر کر رہا ہوں جو اس آزمائش میں مجھ سے اسی صبر کی توقع کر رہا ہے۔ پھر اس کے بڑے بڑے ثواب اور اجر کے وعدے یاد کیے جائیں اور اپنے نفس کو یاد دلایا جائے کہ جن نافرمان لوگوں نے صبر نہیں کیا تھا ان کا کیا انجام ہوا، اور یہ کہ میرے صبر نہ کرنے سے اس کی طرف سے مقدر کیے ہوئے فیصلے تو بدلے نہیں جا سکتے، پھر میں کیوں بے صبری، شکوہ اور ناراضگی کا اظہار کر کے اپنے اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جاؤں جو اللہ کے ہاں سے اس صبر کے بدلے مجھے ملنے والا ہے۔ کوشش سے صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کو صبر بخشیں گے، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں۔ متفقن علیہ۔ توفیق سے صبر۔ قرآن پاک میں رب العزت نے فرمایا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، النحل 127۔ اور صبر کرو اور اللہ کی توفیق سے ہی تجھے صبر مل سکتا ہے۔ کوشش کرنے والے کو توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کی توفیق جسے دی جائے سمجھ لو کہ اس سے بہتر اور عمدہ نعمت کسی کو نہیں ملی۔ بخاری۔ دعا سے صبر۔ صبر جیسی نعمت کی توفیق حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی جائے اس کے لیے سب سے پہلا کام دعا کرنا ہے۔ کسی بھی ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب کا وعدہ ذہن میں لا کر اسی کا ہی سکھایا ہوا یہ کلمہ کثرت سے دہرایا جائے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، البقرہ 156۔ یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایسے موقع کے لیے ایک اور قرآنی دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا منا، البقرہ 250۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اس کے علاوہ یہ مسنون دعا بھی بہت فائدہ دیتی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، مسلم۔ اے اللہ، مجھے میری اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور اس کا بہتر بدل دے۔ نماز کے ساتھ صبر۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، البقرہ 153۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی بھی قسم کے رنج و غم کے موقع پر جو علاج سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کیا جائے، اس کے قرب کو زیادہ سے زیادہ محسوس کیا جائے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اور پھر نہایت عاجزی کے ساتھ دعائیں کی جائیں۔ ابتدائے صدمہ پر صبر۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر ابتدائے صدمہ کے وقت تو صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوں گا۔ ابن ماجہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی عورت کے پاس سے گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنے بچے کی قبر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر اختیار کرو۔ عورت بولی، جاؤ اپنا کام کرو، آپ کو مجھ جیسی مصیبت کا سامنا نہیں ہوا۔ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آئی۔ وہاں کوئی دربان نہ تھا، تو وہ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر تو پہلی چوٹ پر ہوتا ہے۔ بخاری۔ دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومن اور صالح بندوں کی یہ بھی صفت بیان کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر اور حق بات پر قائم رہنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، العصر، آیت نمبر 3۔ اور وہ آپس میں حق کی وصیحت اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو دکھ پریشانی میں ایک دوسرے کا غم غلط کرنے کی خصوصی تاکید و تلقین اس لیے بھی کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ مسلم۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے مسلمان قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے اس موقع کے آداب خود بھی بھلا بیٹھتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا صبر و برداشت کا دامن تھامے نظر آئے تو اسے ایسے موقع پر رلانے اور واویلا مچانے پر اکسایا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے ایسا نہ کیا تو غم اندر ہی رہ جائے گا اور اس کے لیے تکلیف و اذیت کا سبب بنے گا، یا پھر اس کے لیے یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اسے دکھ ہوا ہی نہیں کیونکہ اسے مرنے والے سے پیار ہی نہ تھا۔ دراصل ہم اس دنیا کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر فوقیت دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چھوٹے بڑے نقصانات پر صبر ذرا مشکل سے ہی آتا ہے۔ دنیا بمقابلہ آخرت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ التوبہ 38۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے اور دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے۔ مسلم۔ میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر صبر کا پارٹ 2 یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جلد ملتے ہیں اس کتاب کے چیپٹر نمبر 13 میں، جس کا ٹائٹل ہے نو ہاؤ بین۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔